رات کے 12 بج چکے تھے۔ میرے بھائی نے آہستہ سے میرے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر آ کر مجھے سوتا ہوا دیکھ کر اندر سے کنڈی لگا دی۔ میں بھی سونے کا بہانہ کر رہی تھی۔ کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میرا بھائی آدھی رات کو میرے کمرے میں کیوں آیا ہے۔ میں بستر پر آنکھیں بند کیے ایسے لیٹی ہوئی تھی جیسے گہری نیند میں ہوں۔ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا یہ بھی مجھے معلوم تھا، لیکن میں اسے روکنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی کیونکہ نہیں روکتی تھی۔ اس کا جواب آپ کو کہانی میں آگے ملے گا۔ آخر یہ سب کیسے شروع ہوا اور میرے بھائی کو مجھ میں سب سے زیادہ کیا پسند تھا، پوری کہانی جاننے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے۔ میری عمر 21 سال تھی اور میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی۔ ان دنوں گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھی۔ روز کی طرح آج بھی میں نے پورے گھر کی صفائی کی اور پھر اپنے بستر پر آرام کرنے لگی۔ میں اتنی تھک چکی تھی کہ پورا جسم اکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹ کر سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اپنے ہاتھوں سے سر کی مالش کر رہی تھی۔ اسی دوران آواز سن کر میرا بھائی احمد کمرے میں آیا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا دیدی، طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، کیا بتاؤں بھائی، امی سارا کام میرے ذمہ ڈال کر چلی جاتی ہے۔ کالج کی چھٹیاں کیا ہوئی، پورے گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ اوپر سے نوکر بھی چھٹی پر ہے، مجھ سے یہ سب کام نہیں ہوتے۔ میری بات سن کر وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور بولا، میری پیاری بہن، کوئی بات نہیں، میں ابھی تمہارے لیے دودھ لے کر آتا ہوں، اسے پیو گی تو سکون ملے گا۔ میں مسکرا دی اور کہا، ٹھیک ہے، بس تم کھانا باہر سے لے آنا، میں تھوڑی دیر سو جاتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ دودھ لے آیا۔ اسے دیکھ کر مجھے اس پر بہت پیار آیا۔ واقعی دنیا میں کم ہی ایسے بھائی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے اسے دعائیں دی اور دودھ پی لیا، پھر لیٹ گئی۔ وہ بولا، چلو میں تمہارا سر دبا دیتا ہوں، تم آرام سے سو جاؤ۔ وہ میرے سرہانے بیٹھ کر میرے سر کی مالش کرنے لگا۔ مجھے آہستہ آہستہ سکون ملنے لگا اور درد بھی کم ہو گیا۔ میں آنکھیں بند کر کے سو گئی اور گہری نیند میں چلی گئی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کتنی دیر تک سوتی رہی۔ میری آنکھ امی کی آواز سے کھلی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، سر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ جب گھڑی دیکھی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ مجھے عجیب سا جھٹکا لگا۔ ابو بھی دفتر سے آ چکے تھے۔ شاید زیادہ تھکن کی وجہ سے مجھے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ جیسے ہی میں نے چلنے کی کوشش کی، مجھے چکر آنے لگے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اگر میں دیوار کا سہارا نہ لیتی تو شاید گر جاتی۔ فریش ہو کر جب باہر آئی تو دیکھا کہ سب کھانے کی میز پر میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں جا کر بیٹھ گئی۔ احمد نے میرے لیے پلیٹ میں کھانا ڈالا اور امی سے کہا، امی آپ ہی پر کام کا بوجھ کم کریں، یہ سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہے، اس کی حالت بھی خراب ہو رہی ہے۔ واقعی میری حالت خراب ہو چکی تھی اور میں بہت تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ میں ہمیشہ سونے سے پہلے دروازہ بند کر کے سوتی تھی، پھر یہ کیسے کھل سکتا تھا؟ نیند سے بھری آنکھوں کے ساتھ میں اٹھی، دروازہ بند کیا اور لاک کر دیا۔ پھر واپس آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، مجھے دوبارہ کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی میرے بستر کے قریب آ کر بیٹھ رہا ہو۔ ایسا لگا جیسے کوئی میری طرف ہاتھ بڑھا رہا ہو۔ میں ڈرتے ہوئے پلٹی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ گھبراہٹ کی وجہ سے میری سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ میں فوراً اٹھی، کمرے کی لائٹ جلائی اور دروازہ کھول کر باہر بھی دیکھا، مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ آج سے پہلے میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے پیاس لگی تو میں کمرے سے باہر نکلی۔ اسی وقت احمد بھی اپنے کمرے سے باہر آیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی ہو۔ پانی پی کر میں واپس کمرے میں آ گئی اور احمد بھی میرے پیچھے آ گیا۔ اس نے کہا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو میں آپ کے پاس سو جاتا ہوں۔ میں نے اسے منع کیا اور کہا، نہیں، تم اپنی نیند خراب نہ کرو، اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ لیکن وہ ضد کرنے لگا، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا، آپ سو جائیں، میں یہی سو جاتا ہوں۔ آخر کار میں بستر پر جا کر سو گئی اور وہ تکیہ لے کر صوفے پر سو گیا۔ اس رات مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سرہانے بیٹھ کر کافی دیر تک مجھے دیکھتا رہا ہو۔ اس نے میرے بالوں کو نرمی سے چھوا اور میرے چہرے پر انگلیاں پھیری اور میں سکون سے سوتی رہی۔ یہ سب مجھے خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میرا موڈ عجیب تھا، لیکن جب میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ شکر تھا کہ میں نے خود کو دوپٹے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوئی کہ میں پہلے کبھی اتنی گہری نیند میں نہیں سوئی تھی۔ آج میں تھوڑی خوش محسوس کر رہی تھی، مگر وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب میں نے اسے پوچھا تو وہ بولا، جسے آپ جیسی بہن مل جائے وہ کیوں خوش نہ ہو۔ گھر کے کام ختم کر کے جب میں بیٹھتی تو احمد تیل لے کر میرے پاس آیا اور بولا، عائشہ دیدی، اپنے بال کھول لیں، میں آپ کے سر کی مالش کر دیتا ہوں۔ اس کی حرکات مجھے عجیب لگنے لگی۔ میں نے کہا، یہ کام تمہارا نہیں ہے، جو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومو، مجھے مالش کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن اس نے میری بات نہ مانی اور خود ہی میرے بال کھولنے لگا اور کہنے لگا اتنے نخرے نہ کریں، قسمت والوں کو ہی ایسے بھائی ملتے ہیں۔ جب آپ کا بھائی آپ کے خوبصورت بالوں کی مالش کرنا چاہتا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آئے میں آپ کو سکون دیتا ہوں۔ وہ مجھے کمرے میں لے گیا، میں بستر پر تکیہ رکھ کر لیٹ گئی اور میرے بال نیچے لٹک رہے تھے۔ وہ میرے سرہانے بیٹھ کر میرے بالوں کی مالش کرنے لگا۔ وہ مجھ سے 4 سال چھوٹا تھا لیکن مجھے نام سے پکارتا تھا۔ اس نے کہا آپ اتنی پیاری ہیں کہ دل کرتا ہے آپ ہمیشہ اسی طرح مسکراتی رہیں اور میں آپ کا خیال رکھتا رہوں۔ اس کے ہاتھوں میں جیسے جادو تھا، مجھے اتنا سکون مل رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ نیند میں کھو گئی۔ تیل کی خوشبو بھی بہت اچھی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون سا تیل ہے؟ تو وہ بولا یہ خاص تیل ہے صرف آپ کے خوبصورت بالوں کے لیے۔ اس کی باتیں بہت پیاری لگی تھی مگر میں اس کا انداز سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مالش کے دوران ہی میں گہری نیند میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب میری آنکھ کھولی تو وہ پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ٹانگوں پر بہت وزن رکھا گیا ہو۔ جسم میں درد پھیل رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اٹھی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ میری حالت عجیب تھی۔ جب میں نے خود کو دیکھا تو میں پوری طرح بھیگی ہوئی تھی جیسے کسی نے مجھے نہلا دیا ہو۔ میرے کپڑے بھی گیلے تھے، پنکھا بند تھا اور کمرے میں گرمی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ بڑی مشکل سے میں بستر سے اٹھی، مجھے چکر آ رہے تھے اور چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے میں نے سونے کی بجائے کوئی بہت مشکل کام کیا ہو۔ کس طرح چل کر میں باتھ روم گئی اور خود کو صاف کیا۔ جب میں نے اپنی حالت پر غور کیا تو محسوس ہوا کہ میرا جسم مکمل طور پر تھکن سے نڈال تھا۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو مجھے سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دی جیسے کوئی کسی سے بات کر رہا ہو۔ گھر میں میرے اور احمد کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ کس سے بات کر رہا تھا؟ میں پہلے کچن میں پانی پینے گئی مگر تب تک وہ سرگوشیاں بند ہو چکی تھی۔ میں کچن کے دروازے کے پاس کھڑی تھی کہ میں نے دیکھا کوئی بیٹھک لاؤنج سے باہر آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کافی سارے پیسے تھے اور وہ انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے کہا عائشہ آپ اٹھ گئی۔ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ وہ گھبرا کر پیسے اپنی جیب میں رکھنے لگا مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا یہ اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ نظریں جھکا کر بولا پلیز پاپا کو مت بتانا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے یہ پیسے پاپا کو کیوں نہیں دیے۔ میں نے سختی سے پوچھا تو وہ گھبرا گیا اور بولا یہ پیسے پاپا کے ایک دوست نے پرانا قرض واپس کیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان سے موبائل خرید لوں، پھر اس نے وہ پیسے مجھے دے دیے۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا گھر کے حالات دیکھو، ممی اور پاپا دونوں کام کر رہے ہیں اور تم موبائل خریدنے کی بات کر رہے ہو۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ اسی رات میں نے وہ پیسے پاپا کو دے دیے۔ اس رات احمد نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور پھر جلدی سو گیا۔ اگلے دن میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ احمد اپنے دوستوں کے ساتھ گھر آ گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ وہ انہیں سیدھا لاؤنج میں لے آیا۔ اس وقت میں بغیر دوپٹے کے برتن دھو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئے میں نے فوراً دوپٹہ اوڑھ لیا۔ میں نے اسے سمجھایا یہ کیا طریقہ ہے؟ تم جانتے ہو اس وقت ممی پاپا گھر پر نہیں ہیں، پھر بھی تم ان لوگوں کو لے آئے ہو۔ احمد نے غصے سے کہا یہ میرا گھر ہے، جب آپ کو میرا خیال نہیں تو میں آپ کا خیال کیوں رکھوں؟ اچھا کھانا تیار کرو، یہ میرے خاص دوست ہیں۔ وہ مجھ سے ناراض لگ رہا تھا۔ اب میں کیا کرتی؟ مجھے کھانا بنانا ہی تھا۔ میں اس کے دوستوں کے لیے کھانا بنانے لگی۔ پھر اس نے کہا کھانا پیش بھی تم ہی کرو گی۔ اس کا رویہ مجھے حیران کر رہا تھا کہ وہ اتنی چھوٹی بات پر اتنا کیوں بدل گیا۔ میں نے کھانا میز پر لگا دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے دوست بار بار مجھے گھور رہے تھے۔ وہ سب احمد سے عمر میں بڑے لگ رہے تھے اور عجیب انداز سے مجھے دیکھ رہے تھے جیسے مجھے نگل جائیں گے۔ میں ڈر کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ جیسے ہی وہ لوگ چلے گئے میں احمد پر برس پڑی اور کہا آئندہ تمہارے یہ دوست اس گھر میں نظر نہیں آنے چاہیے۔ مگر وہ میری گال پکڑ کر بولا اتنا غصہ کیوں؟ وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، لیکن آپ اس بارے میں ممی پاپا کو کچھ نہیں بتائیں گی؟ اس کے اس رویے سے میں پریشان ہو گئی۔ کبھی وہ بہت پیار دکھاتا تھا اور کبھی غصہ کرتا تھا۔ بہرحال میں نے ہاں کر دی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دن بہ دن احمد کی حرکتیں مجھے عجیب لگنے لگی۔ ایک دن جب میں اپنے کمرے میں آرام کے لیے سو رہی تھی تو اچانک مجھے اپنے پیروں پر کسی کے ہاتھ محسوس ہوئے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ احمد میرے پاؤں اپنی گود میں رکھ کر ان کی مالش کر رہا تھا۔ میں نے فوراً اسے منع کیا مگر وہ کہنے لگا میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو۔
وہ کہنے لگا مجھے کرنے دو، اس گھر میں صرف میں ہی ہوں جو آپ کی اتنی فکر کرتا ہوں۔ ممی پپا کا تو کام سے ہی فرصت نہیں ملتی، میں بھی تھک چکی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور سونے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی مالش سے مجھے نیند آ گئی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا، بستر کی چادر بالکل بکھری ہوئی تھی اور بستر پر ایک شرٹ اور مردوں کا پرفیوم پڑا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ سامان کس کا ہے۔ میں کچھ بھی بول نہ سکی کیونکہ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور میں دوبارہ بستر پر گر گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے بے ہوشی کی دوا دے دی ہو۔ پاس ہی سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی، مگر میں پہچان نہ سکی کہ کون بات کر رہا ہے۔ صرف احمد کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ کمرے میں موجود ہو اور مجھے جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے سب سے پہلے بستر کی طرف دیکھا، جہاں پہلے شرٹ اور پرفیوم تھے مگر اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میری حالت آج پھر بہت عجیب تھی۔ میں کوئی بچی نہیں تھی کہ یہ سب نہ سمجھ پاتی۔ گھر میں میرے اور احمد کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ پھر میرے سونے کے بعد ایسا کیا ہوتا تھا کہ میرا جسم ایسے لگتا جیسے پانی سے بھگو دیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ میرا پورا جسم درد سے بھرا ہوا ہوتا اور چہرے کا رنگ بھی زرد پڑ گیا تھا۔ دن بدن احمد میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں ہر بار بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ میرے ذہن میں عجیب خیالات آنے لگے تھے اور میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ میری حالت دیکھ کر امی بھی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگلے دن وہ چھٹی لے کر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی تاکہ معلوم ہو سکے کہ مجھے کیا مسئلہ ہے۔ اس رات میں بار بار جاگتی رہی اور اچھی طرح نہ سو سکی۔ اگلے دن ممی پپا حسب معمول اپنے کام پر چلے گئے۔ مجھے لگا شاید انہیں میری فکر نہیں۔ آخر کار میں خود ہی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ وہاں الٹرا ساؤنڈ سے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ سب میرے ساتھ کس نے کیا۔ احمد میرا بھائی تھا، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ وہ میرا سوتیلا بھائی ہے۔ وہ میری ماں کی دوسری شادی سے تھا، جبکہ میں پہلی شادی کی اولاد تھی۔ یہ باتیں مجھے غلط سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات اپنے والدین کو کیسے بتاؤں۔ احمد جب بھی میرے پاس بیٹھتا تو کبھی میرا ہاتھ پکڑتا اور کبھی میرے گال کھینچتا۔ پہلے میں ان باتوں کو نظر انداز کرتی تھی، مگر اب سب کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ ایک دن میں ہسپتال گئی اور استقاط حمل سے ڈاکٹر سے کہا کہ بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے۔ جب رپورٹ آئی اور میں نے دیکھی تو میری سانسیں رک گئی۔ جیسا میں سوچ رہی تھی ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بچہ احمد کا نہیں تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ پھر کس کا تھا؟ یہ راز جاننے کے لیے میں نے اپنے کمرے میں موبائل کا کیمرہ لگا دیا۔ کچھ دن بعد جب ممی پپا گھر پر نہیں تھے، احمد پھر میرے پاس آیا اور میرے سر کی مالش کرنے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں نہ سوؤں، مگر شاید تیل میں کوئی بے ہوشی کی چیز ملی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کی خوشبو لی، میں بے ہوش ہو گئی۔ 1 گھنٹے بعد جب مجھے ہوش آیا تو ممی پپا واپس آ چکے تھے۔ میں نے فوراً کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی اور جیسے ہی حقیقت سامنے آئی، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ احمد میرے کمرے میں اپنے برے دوستوں کو لاتا تھا اور وہ میرے ساتھ انتہائی غلط سلوک کرتے تھے۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد وہ احمد کو پیسے دے کر چلے جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں مکمل طور پر ٹوٹ گئی۔ غصے اور صدمے میں کمرے سے باہر نکلی، احمد کا گریبان پکڑا اور اسے زور زور سے مارنے لگی۔ ممی پپا بھی شور سن کر آ گئے۔ پاپا نے مجھے روکا اور غصے سے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں مار رہی ہو اسے؟ میں روتے ہوئے چیخی، آپ دیکھیں یہ میرے ساتھ کیا کرتا رہا ہے۔ میں نے انہیں کیمرے کی ویڈیو دکھا دی۔ ویڈیو دیکھ کر امی صدمے سے زمین پر گر گئی اور پاپا کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ غصے میں آ کر پاپا نے احمد کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا۔ تب احمد غصے میں بولا، میں نے اسے کبھی اپنی بہن سمجھا ہی نہیں تھا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور لوگ اس کے بدلے بہت پیسے دینے کو تیار تھے۔ یہ سن کر سب کچھ واضح ہو گیا۔ آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سب میں قصور کس کا تھا؟ کیا والدین کا، جو پیسہ کمانے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ بچے پر توجہ نہ دے سکے، یا میرا، جو اپنے سوتیلے بھائی پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتی رہی؟ میں نے اسے ہمیشہ اپنا حقیقی بھائی سمجھا، مگر اس نے میرے اعتماد کو توڑ دیا۔ لہٰذا دوستو، اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ محتاط رہے۔